رزق کی تلاش میں لگا ہوا ہے، کوئی کارخانے میں، کوئی فیکٹری میں، کوئی کھیت میں، کوئی کہیں کام کر رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے سب کا شروع کے لاز زمین میں پھیلو، اللہ کا رزق تلاش کرو اور وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب اس کا مطلب ہے وہاں کثرت سے یاد کرنے کا مطلب کوئی اور ہے، یا تو انسان کی زبان ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں کیا وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے حضور نے فرمایا کیا پڑھا کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کا حصہ ہے اور اللہ کا ذکر ہے، قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں ہم، اکثریت جو مسلمان ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے، یہی ہے نا، اس سے برکت ہوگی، برکت تو ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا میرے آقا کا ارشاد ہے برکت ہوگی، لیکن اس کے پڑھنے کا اگلا معنی یہ ہے کہ اے بندہ مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھ رہا ہے اور تیرے آگے رزق کے حرام ہے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے حلال ہو جائے؟ جی، تو اللہ کا ذکر زبان سے کیا ہے لیکن دل سے نہیں کیا کہ میں یہ لقمہ حرام کھا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو کام شروع کرنے لگا ہے وہ دیکھے، اس پر غور و فکر کرے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ سمجھ رہی بات؟ اب ایک بندہ رشوت لیتا ہے، پیسے پکڑتا بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو چیز کسی سے لو کیسے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دو، سیدھے ہاتھ سے پکڑو، تو کیا سیدھے ہاتھ سے پکڑنے سے حلال ہو جائے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو ذکر تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا جو اگلا عملی معنی تھا اس پر اس نے غور نہیں کیا، اس پر اس کی شخصیت میں نہیں آیا۔ تو یہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ اپنی مثال لے لیں، ہم سب اپنی مثال لیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر اللہ کو ہم یاد کر کے کر رہے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ تو یہ تو اس کا میں نے عرض کیا کہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اللہ نے فرمایا ذکر کرو، تو یہ ذکر کی مختلف کیفیات ہیں۔ کیا ہے؟ کیفیات ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ اب ہمارا ذکر کرنا اور ہے، اللہ کا ذکر کرنا اور ہے۔ ہم تو اللہ 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 کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ جب اپنے بندے کو یاد کرتا ہے تو اپنی نوازشات اور اپنے کرم اور رحم کی بارش کرتا ہے۔ اور یہ کتنا فضل ہے اللہ کا، کبھی دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد بھی ہم اس کی توفیق کے بغیر، اتنا کرم ہے اس کا کہ وہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہماری زبان اس کا ذکر کریں۔ ہماری زبان اس قابل ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں، لیکن یہ کتنا اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں اس نے منتخب فرمایا فاذکرونی، تم بس میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اس پر حدیث قدسی، حدیث بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ کیسا گمان کرتا ہوں؟ ہمیں اچھا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم گمان اچھا رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے اچھا گمان۔ میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میں خطاکار ہوں۔ تو یہ گمان رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ اب آگے سنیے، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے میں بھی ایسے ہی اسے یاد کرتا ہوں۔ دل میں مجھے یاد کرے تو میں بھی اسے، اللہ دل سے پاک ہے، اللہ دل سے پاک ہے، لیکن میں اسی کیفیت میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر مجمع عام میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اسے یاد کرتا ہوں۔
کیونکہ ہم جس مجمع میں اللہ کا ذکر کریں گے ہم گناہگار ہیں، لیکن رب جس مجمع میں ذکر کرے گا وہ گناہوں سے پاک ہے۔ اور کتنا کرم ہے اللہ کا کہ ہم زمین پر یاد کرتے ہیں، وہ عرش پر یاد کرتے ہیں۔ ہم زمین پر اسے یاد کرتے ہیں اور وہ ہمیں عرش پہ یاد کرتا ہے۔ اگر وہ ایک باریک میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ میرے قریب ایک ہاتھ کے قریب آئے، اللہ فرماتا ہے میں ایک قدم اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ تو برابر برابر والی بات تو نہیں ہے۔ ہم کتنے غافل ہیں، ہم مسلمان کتنے غافل ہیں۔ رب فرماتا ہے تم ارادہ تو کرو، ہاتھ میری رحمت پکڑ گئی۔ ہم نے ارادے نہیں کیے، بیٹھنے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نے کبھی دروس میں جانے کا ارادہ نہیں کیا، ایسی محفل کو اٹینڈ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لیکن رب بہت قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور پھر آپ نے ذکر کی کیفیت حدیث میں سنی۔ پھر اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر ذکر کے بارے میں فرمایا کہ کہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اپنے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں، جیسے بچہ روتا ہوا ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ کیا کر جاتا ہے؟ چپ کر جاتا ہے، اسے سکون ہو جاتا ہے۔ ماں جب اسے سینے سے لگاتی ہے تو اسے سکون ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب گناہگار گناہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے گھیرے میں لے لیتی ہے، اسے سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں ہی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کہ ہم ایک تو ذکر کی آیات ساری قرآن میں پڑھیں، تو ذکر کا جو معنی ہے، جو واقع ہے، اس کا جو اصل ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ذکر کا معنی جو اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے، علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کر غور و فکر کرے۔ کیا کرے؟ غور و فکر کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کے اندر جو اپنی وحدانیت کی، اپنی الوہیت کی، اپنی عظمت اور شان کی جو نشانیاں رکھی ہیں ان پر غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ جائے، اسے اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ اسے اللہ کا کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہاں میں نے شاہ عبد اللطیف بٹائی علیہ رحمت جن کا مزار سندھ میں ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کا معنی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اطاعت کے ساتھ یاد کرے، وہ نافرمان اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو یہ تو نہیں نا پالیسی چلے گی ہے، یعنی ہے عملی زندگی میں نافرمان ہے لیکن بیٹھ کے ہو کی گردیں بڑی لگاتا ہے نافرمان۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، یاد رکھیں، یہ اللہ کرنا سبحان اللہ کا، اس کی مخالفت نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ بندے کو عادت پڑ جائے۔ کیا پڑ جائے؟ جب اسے عادت پڑ جائے گی تو پھر وہ آگے سوچنا شروع کر دے گا۔ یہ جو بزرگان دین بٹھا کر اللہ کا ذکر کرواتے ہیں وہ اللہ کے ذکر کو ان کے جسم میں بسانا چاہتے ہیں۔ جب وہ رچ اور بس جاتا ہے تو پھر اگلا سبق دیتے ہیں۔ یہ تو پہلا سبق ہے، ہم شاید ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اس کی اطاعت کے ساتھ یاد کیا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، یہ حدیث پاک ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کا ذکر کیا۔ اب آپ کو معنی سامنے آتا ہے ذکر کا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے اوامر و نواہی کو مانا، حقیقت میں اسی نے اللہ کا ذکر کیا۔ وَإِن قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، حضور فرماتے ہیں اگرچہ اس کی نماز کم ہے، اس کے روزے کم ہیں، اس کی تلاوت قرآن کم ہے، لیکن معاملات زندگی میں اس نے اپنے رب کا حکم مانا ہے، اس نے کثرت سے رب کو ذکر کیا۔ سمجھ آئی؟ یعنی اسے تلاوت قرآن کا وقت زیادہ نہیں ملا، اس کو نماز پنجانہ کے علاوہ نوافل اور تہجد اور دوسری نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا، اسے
فرضی روزے رکھنے کے علاوہ نقلی روزے وہ نہیں رکھ سکا، اس کا یہ مطلب ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی. 5 نمازیں پڑھتا ہے، پابند ہے. فرض روزے رکھتا ہے، پابند ہے. تلاوت قرآن نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں، کم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا. یعنی سال میں چلیں جی ایک بار قرآن مجید ختم کر لیتا ہے، روزانہ ایک صفحہ پڑھ لیتا ہے. تلاوت قرآن کم ہے، لیکن من عطا اللہ فقد ذکر اللہ، جس نے اللہ کا حکم مان لیا، اطاعت کرنی پوری اپنی زندگی میں، اس نے اللہ کو یاد کیا. اور آگے فرمایا ومن عصى اللہ فقد نسي اللہ، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وہ اللہ کو بھول گیا. جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اللہ کو. اب دیکھو نا، ہم زندگی میں کتنے کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کی نافرمانی میں ہیں. بہتر ہم ذکر کرتے رہے، ہماری زبان ذکر اللہ سے کر رہے، لیکن ہمارے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اگر گناہوں میں لٹکا رہے تو اس زبان سے ذکر کرنے کا کیا فرق ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. اگر ہمارا دل جو ہے وہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری آنکھیں شرم و حیا کا پیٹرن نہیں ہے، تو پھر ہم اس کا مطلب ہے